اب آپ کو لے چلتے ہیں قومی اسمبلی میں براہ راست اس وقت اجلاس جاری ہے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں اور ہر وقت ذاتی مفاد کی خاطر ملک کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں. یہاں تک کہ جب وہ ملک کو معاشی طور پر دیوالیہ نہیں کر سکے تو اب ملک میں ایک بڑی سازش کے ذریعے آئینی بحران پیدا کر چکے ہیں. جناب اسپیکر، پی ٹی آئی کی قیادت مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ قوم میں مایوسی اور انتشار پھیلے. ان کی ذرا تھوڑا سا کریں گے جی. اور Order in the House, please. No cross talk. جناب اسپیکر، پی ٹی آئی کی قیادت مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ قوم میں مایوسی اور انتشار پھیلے. ان کی خواہش ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہ ہو سکے اور پاکستان خدا نہ خواستہ دیوالیہ ہو جائے. یہ لوگ ہر وقت بری خبروں کے منتظر رہتے ہیں اور لگاتار افواہیں پھیلاتے ہیں. جناب اسپیکر، ابھی حال ہی میں انہوں نے میرے امریکہ کے دورے کے منسوخی کے بارے میں بھی غلط خبریں پھیلائیں اور بے بنیاد تجزیے پیش کیے. ایسے لوگ پاکستان کے خیر خواہ اور رہنما ہونے کے لائق نہیں. جناب اسپیکر، یہ ملک دشمنی پر اتر آئے ہیں اور کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جس سے اقوام میں عالم میں پاکستان کی جگ ہزائی ہو. جناب اسپیکر، پاکستان مسلم لیگ پاکستان کی وہ واحد حکومت ہے جس نے آئی ایم ایف پروگرام کو 2013 سے 2016 پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں مکمل کیا. اور اب موجودہ حکومت میاں محمد شہباز شریف کی سربراہی میں جب اس نے ملک کی باغ دور سنبھالی، ملک کی معیشت نہ صرف ایک بحران سے گزر رہی تھی بلکہ آئی ایم ایف کے پروگرام آف ٹریک ہونے کی وجہ سے غیر یقینی صورتحال کا سامنا کر رہی تھی جو معاشی بحران کو مزید سنگین کر چکا تھا. پی ٹی آئی کی حکومت نے پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ طے شدہ معاہدے پر شرائط پر عمل درآمد نہیں کیا بلکہ جو معاہدہ کیا ہوا تھا اس کے برعکس کام کیے، اس کے اپوزٹ کام کیے، جس کی وجہ سے پاکستان کی کریڈیبلٹی یعنی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی. اس کے علاوہ بیرونی عوامل خاص طور پر رشین یوکرین وار اور اندرونی طور پر جو فلڈ کیٹاسٹروفی تھی، سیلاب کی تباہ کاریوں نے معیشت پر ناقابل برداشت بوجھ ڈالا. جناب اسپیکر، ہماری حکومت نے ان مشکل حالات پہ ریاست کو سیاست پر ترجیح دیتے ہوئے بڑے مشکل فیصلے کیے. اگر ایسا نہ کیا جاتا تو ملک دیوالیہ ہو چکا ہوتا. ان فیصلوں کے نتیجے میں موجودہ مخلوط حکومت نے بے پناہ سیاسی نقصان اٹھایا اور اس کے عوض ملک کی معاشی تنزلی کو تھام لیا اور اب ہم معاشی استحکام سے ترقی کی طرف چل پڑے ہیں. ہماری پوری کوشش ہے کہ سابقہ حکومت کی سوورن کمٹمنٹس کو پورا کرتے ہوئے آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل کریں اور پاکستان کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کریں. جناب اسپیکر، موجودہ حکومت انشاءاللہ آئی ایم ایف پروگرام مکمل کرے گی اور اس حوالے سے سٹاف لیول ایگریمنٹ کو بہت جلد انشاءاللہ سائن کر لیا جائے گا. جناب اسپیکر، پی ٹی آئی کی قیادت مہنگائی، روپے کی قدر میں کمی اور خراب معاشی صورتحال کے لیے موجودہ حکومت کو معروض الزام ٹھہرا رہی ہے، جبکہ حقیقت کا ان الزامات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آج کی خراب معاشی صورتحال کی ذمہ دار صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، کیونکہ یہ سب گزشتہ 4 سال کی معاشی بد انتظامی کا شاخسانہ ہے. اس کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر خراب معاشی صورتحال، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ اور سال 2022 پہ بدترین سیلاب اور اس کی تباہ کاریوں نے ملکی معاشی مشکلات میں بے پناہ اضافہ کیا. جناب اسپیکر، صرف سیلاب کی وجہ سے ملک کی املاک کو $14 ارب یعنی 4,000 روپے کا نقصان ہوا، جبکہ ملک کی معیشت یعنی جی ڈی پی کو $16 ارب یعنی 4,500 ارب روپے کا نقصان ہوا. سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی اور آباد کاری کے لیے 4500 ارب یعنی $16 بلین کی ضرورت ہے. ایف اے او کے تخمینے کے مطابق 2021 سال کے مقابلے میں 2022 کے دوران بین الاقوامی سطح پر خوراک کی قیمتوں میں 14.3% اضافہ ہو چکا ہے. پاکستان تیل، گندم، دالیں، خضری تیل اور کھاد درآمد کرنے والے ممالک میں شامل ہے، جس کی ہمیں تمام پیمنٹ فارن کرنسی یعنی ڈالرز میں ادا کرنی پڑتی ہیں. جناب اسپیکر، حکومت
عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے تاکہ مہنگائی کے منفی اثرات سے ان کو بچایا جا سکے۔ مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب اسپیکر، حکومت نے پچھلے ماہ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کی مد میں 25% کا اضافہ کیا اور بجٹ کو 360 ارب سے بڑھا کر 400 ارب کر دیا، اور اس کا اطلاق 1 جنوری 2023 سے کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کی معاونت سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے صوبوں میں مفت آٹے کی تقسیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے علاوہ یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن کے ذریعے عوام کو سستی اشیاء وزیر اعظم ریلیف پیکج اور رمضان پیکج کے ذریعے مہیا کی جا رہی ہیں۔ اس مد میں حکومت پاکستان موجودہ مالی سال میں 23 ارب روپے کی سبسڈی مہیا کر رہی ہے۔ جناب اسپیکر، موجودہ حکومت کے بر وقت اقدامات سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ خسارے میں تقریباً 70% کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ رواں سال کے پہلے 8 ماہ میں 3 ارب 86 کروڑ ڈالر پر آ چکا ہے، جو کہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصہ کے دوران 12 ارب 70 لاکھ ڈالر تھا۔ جولائی 2022 سے مارچ 2023 کے دوران پی ٹی آئی کی حکومت کے مقابلے میں تجارتی خسارہ میں 35.5% کمی واقع ہوئی ہے اور تجارتی خسارہ 22 ارب 90 کروڑ ڈالر رہا، جو کہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے دوران 35 ارب 50 کروڑ ڈالر تھا۔ جناب اسپیکر، جولائی مارچ 2023 کے دوران برآمدات میں 9.9% کمی کے ساتھ 21 ارب ڈالر پر فگر آ گیا، جو گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے دوران 23 ارب 30 کروڑ ڈالر پر بند ہوا تھا۔ جناب اسپیکر، موجودہ مخلوق حکومت کے مشکل فیصلوں کی وجہ سے ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا الحمدللہ، اور زر موازنہ کے ذخائر میں گراوٹ کو کم کیا۔ مالی سال 2022 کی تیسری سمائی یعنی اس حکومت کو شروع ہونے اور پچھلی حکومت کے آخری کوارٹر میں جنوری سے مارچ 2022 میں 6 ارب 40 کروڑ ڈالر کے حساب سے ذخائر میں زر موازنہ کے ذخائر میں کمی واقع ہوئی۔ اگر یہ کمی اسی سپیڈ سے جاری رہتی تو پاکستان کب کا دیوالیہ ہو چکا ہوتا۔ جناب اسپیکر، پاکستان مسلم لیگ نون 2013 میں 503 ارب کا قرضی جو گردشی کردہ سرکولر ڈیٹ جس لیگیسی میں ملا، وہ 20 سے 18 تک 1148 ارب پہ پہنچا، یعنی 5 سال میں گردشی قرضوں میں 645 ارب کا اضافہ ہوا۔ پی ٹی آئی کے غیر سنجیدہ رویے کی وجہ سے توانائی کا شعبہ شدید بدنظمی کا شکار ہوا۔ عمران نیازی کے 4 سالہ حکومت میں گردشی قرضوں میں 1319 ارب کا اضافہ ہوا اور یہ 1148 ارب سے بڑھ کے 2467 ارب پر پہنچ گیا۔ اسی طرح پاکستان کا مجموعی قرضہ یعنی پبلک ڈیٹ، جو کہ مالی سال 2018 میں جبکہ حکومت کی چینج ہوئی 25,000 ارب تھا، وہ صرف 4 سال کے کم عرصے میں 19,000 ارب سے اضافہ ہو کے 44,000 ارب پر پہنچ گیا۔ اسی طرح اس میں 76% اضافہ ہوا صرف 4 سال میں۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2018 میں پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز یعنی مجموعی قرضہ ادائیگی اور 30,000 ارب تھی، جو کہ پی ٹی آئی کے دور میں 54,000 ارب پر پہنچ گئی۔ اس طرح اس میں ایک قلیل عرصے میں 80% پچھلی حکومت نے جانے سے پہلے اضافہ کیا۔ جناب اسپیکر، جولائی 2022 میں 2022 میں سے اب تک حکومت ماضی کے تقریباً 12 بلین ڈالر کی بین الاقوامی قرضہ جات کی ادائیگی کر چکی ہے، اور اب تک تمام تر بیرونی ادائیگیاں بر وقت ہو رہی ہیں۔ اس کے باوجود پاکستان کے نیشنل زر موازنہ کے ذخائر 9 ارب 60 کروڑ ڈالر پر ہیں، جس میں مرکزی بینک کے پاس 4 ارب 10 کروڑ اور کمرشل بینکوں کے پاس 5 ارب 50 کروڑ ڈالر موجود ہیں۔ حکومت نے حکمت عملی بنائی ہے کہ ملکی زر موازنہ کے ذخائر 30 جون 2023 تک یعنی اگلے اسی کوارٹر میں اسی سمائی میں تقریباً 13 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں۔ اس کے علاوہ حکومت نے دوست ممالک اور ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ بھی بہتر تعلقات قائم کرنے کے لیے وزیر اعظم کی سربراہی میں اقدامات اٹھائے ہیں، جو کہ پچھلے چند سالوں میں بدترین تنزلی کا شکار ہو چکے تھے۔ جناب اسپیکر، اس سے معاشی بحالی میں مدد ملے گی۔ حکومت نے غیر ملکی زر مبادلہ کی غیر قانونی ترسیل کو ختم کرنے کے لیے بھی انتظامی اقدامات اٹھائے ہیں، جس کے مثبت نتائج ظاہر ہو رہے ہیں۔
जनाब स्पीकर, मालियाती नज़्म ज़ब्त यकीनी बनाने के लिए हुकूमत अखराजात में कमी और आमदन बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रही है। मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी है कि अनटारगेटेड सब्सिडी को ख़त्म करके मुआशी तौर पर पिसे हुए और कम आमदनी वाले तबके को मराद दी जाए, यानी टारगेटेड सब्सिडी दे। जैसे मैंने अभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड का जिक्र किया कि 360 अरब से 400 अरब कर दिया गया है। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत पार्लियामेंट की बालादस्ती और आइन और कानून की हुक्मरानी पर पुख्ता यकीन रखती है। पीटीआई ने एक बाकायदा मुनज़्ज़म साजिश के जरिए आइनी व कानूनी बहरान पैदा करने की कोशिश की है। मुल्क में नेशनल असम्बली के रुकन के तौर पर इस्तीफे पेश किए अवाम और इस तरह अवामी मैंडेट की तौहीन की। इसके साथ साथ पंजाब असम्बली और पख्तूनख्वा असम्बली को मुकर्ररा आइनी मुद्दत से पहले तहलील करवाया। इन इक़दामात का वाहिद मकसद वतन अजीज में सियासी अफरा तफरी और ला कानूनियत को हवा देना है। मुल्क में इलेक्शन का मुनक्किद होना एक आइनी जिम्मेदारी है जनाब स्पीकर, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि कौमी और तमाम सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही वक्त में निगरान हुकूमतों के जेर एहतमाम कराए जाएं। इससे अखराजात की मद में बचत की जा सकती है और इंतखाबात को मुनसिफाना, आज़ादाना और गैर जानबदाना बनाया जा सकता है। जनाब स्पीकर, आईन पाकिस्तान के तहत पार्लियामेंट की बालादस्ती एक मुसलमा हकीकत है, सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट। इसके साथ साथ मुकर्ररा इंतजामिया और अदलिया के इख्तियारात और हदूद का तयन कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि मुल्क में आज़ादाना, शफाफ और गैर जानबदाना इलेक्शन कराए। पिछली हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से मुल्क के सिक्योरिटी, मुआशी और दाखिली हालात इस बात के मुतकाजी हैं कि फौरी इलेक्शन का इनकाद मुल्क के कौमी मुफाद में नहीं है। मरदम शुमारी का अमल भी तकरीबन मुकम्मल होने के करीब है, जिस पर कौम ने 35 अरब का खर्चा बर्दाश्त किया है। जनाब स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट के हालिया मल्टीपल अहकामात की रोशनी में इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान ने एक करारदाद के जरिए बावर करवाया कि सुप्रीम कोर्ट का अक्सरीती फैसला 4-3 का फैसला है, जिसमें सुओ मोटो नोटिस की नफी की जा चुकी है। इस ऐवान ने हुकूमत पर यह जोर दिया कि 3-0 का फैसला अक़लीती फैसला है और इस पर अमल दरामद ना किया जाए। जनाब स्पीकर, वफाकी काबीना ने अपने हालिया इजलास में इस ऐवान की करारदाद और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर गौर व खोज करने के बाद ये फैसला किया है कि इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की करारदाद की रोशनी में अदालत उज़्मा और पंजाब और केपी के में सूबाई इलेक्शन के लिए रकम मुख्तस करने के हुक्म को इस ऐवान में पेश करे ताकि ये ऐवान फैसला करे। काबीना के इस फैसले की रोशनी में जनाब स्पीकर, मनी बिल 2023 बनवान चार्ज सम फॉर जनरल इलेक्शन प्रोविंशियल असम्बलीज ऑफ पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा बिल 2023 इस ऐवान में पेश किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत वफाकी हुकूमत को सूबाई असम्बली के इलेक्शन करवाने के लिए 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को देने के अहकाम जारी किए गए। ये इंतखाबात कौमी असम्बली के अहम इंतखाबात और सिंध और बलोचिस्तान की सूबाई असम्बलियों के अहम इंतखाबात के बगैर करवाए जाने हैं। वफाकी हुकूमत के फैसले की रोशनी में इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में आइन के आर्टिकल 81E के तहत ये मनी बिल मुतारफ कराया जा रहा है। जनाब स्पीकर, आखिर में मैं अर्ज करूंगा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में मौजूदा हुकूमत इस अमर के लिए पुरअज़्म है कि वतन अजीज को एक दफ़ा फिर से दरपेश दहशत गर्दी के नासूर से पाक किया जाए और इसे मुआशी, सियासी और आइनी बहरान से जल्द निकाला जाए। हमेशा की तरह कामयाबी और तरक्की पाकिस्तान का मुकद्दर बनेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। Thank you. राना इसहाक डार कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के दौर में शरह-ए-नमू और पॉलिसी रेट 6% था। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी और सारी है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार इजहार ख्याल कर रहे थे। कहा, इमरान खान की 4 साल की हुकूमत ने मुल्क को बौखलाहट का शिकार कर दिया है। हमारी हुकूमत को बहुत चैलेंजेस का सामना है। अगर हमने हालात को कंट्रोल ना किया होता तो मुल्क दिवालिया हो जाता।